YouTube and informative channel. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صرف وضو پر ہیں، اس کے علاوہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ان میں آپ نے ایک بطور خاص ایک مشترک چیز اس پہ آپ نے غور فرمایا ہوگا، یہ فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے، جو شخص وضو کرے اور مکمل کرے، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، یہ مشترک مفہوم ان احادیث مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ وضو کر لیا تو پھر کامل وضو کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کامل وضو کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ وضو کرے فرائض کے اہتمام کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، مستحبات کے اہتمام کے ساتھ اور مکروہات سے بچتے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ پیش نظر ہو کہ یہ میرے مولا کو اور میرے آقا کو اور میرے رب کو کتنا پسند ہے۔ یہ احساس مستقل رہے کہ یہ عام عمل نہیں ہے، یعنی اس عمل میں مستقل آپ کا ربط اپنے رب سے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں سمجھیں کہ آپ کے پورے وجود پر غالب ہو۔ آپ چشم تصور میں سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کے وضو کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی فضیلتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان بیان فرمودہ نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دھو رہے ہوں تو احساس ہو کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا۔ تو یہ اہم ترین وہ مفہوم ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ کامل وضو کا مطلب ہے کہ سنن مبارکہ کا اہتمام ہو۔ کیا سنتیں ہیں؟ سب سے پہلے کہ نیت کرے، اور نیت کے حوالے سے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ عظیم ترین عمل ہے جس کی یہ فضیلتیں ہیں، اور ہر فضیلت 100% حق اور سچ ہے۔ دیکھیے، جیسی اللہ کی ذات بڑھی ویسی اس کی شان بڑھی، ویسے اس کے خزانے بڑھے۔ اس پر نہ جائیں کہ ایک وضو ہی تو کیا ہے، اتنا کچھ، یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ آپ ان کے نبی کے بن کر تو دیکھیں۔ آپ تو سب سے پہلے نیت کریں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، پھر دونوں ہاتھ اپنی کلائیوں تک گٹوں سمیت ان دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کریں، پھر 3 دفعہ مسواک کریں، اور پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے اور انگلی سے ناک کو، بائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک میں اگر کوئی میل وغیرہ ہے اس کو صاف کریں، اور ناک کو پھر اچھی طرح میں صاف کریں۔ پھر دوبارہ پانی لے، پھر اس کو اچھی طرح میں صاف کرے، پھر تیسری بار پانی لے، پھر اس کو اچھی طرح میں صاف کرے۔ یہاں پہ اضافی توجہ کے لیے عرض کروں کہ بالخصوص آدمی جب سو کر کے اٹھتا ہے تو ناک کے نتنوں میں شیطان ہوتا ہے، اور آدمی اگر 3 دفعہ اس طرح کر کے اچھی طرح میں صاف کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر باقی وضو کی جو ترتیب ہے اس کو اختیار کرے۔ سنت یہ ہے کہ ہر جو اعضائے وضو ہیں ان میں سے ہر ایک کو 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر اس کے بعد سنت ہے کہ داڑھی کا خلال کرے۔ ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے مخصوص ہے، بہن بیٹیاں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ پھر انگلیوں کا خلال کرے، اور انگلیوں کے خلال میں ہاتھوں کی انگلیاں بھی شامل ہیں اور پاؤں کی انگلیاں بھی شامل ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ سر کا مسح 1/4 فرض ہے، سنت ہے کہ پورے سر کا مسح کریں۔ پھر کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر سنت ہے کہ اعضائے وضو کو پے در پے دھونا۔ پے در پے دھونے کا مطلب یہ ہے
وضو آپ کر رہے ہیں تو وضو ہی کریں، یہ نہیں کہ آدھا وضو کر کے آپ کسی اور کام میں لگ گئے. یعنی اس طرح ہو کہ ایک حصے کو دھویا تو دوسرا حصہ اس طرح دھوئیں کہ پہلا حصہ خشک نہ ہونے پائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اعضائے وضو کو پے در پے دھونا. اور یہ وضو کی بابرکت سنتیں ہیں، ان کو پیش نظر ہم سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ انہیں اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال ہو. مستحبات اور سنت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرض اور سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض اگر رہ گیا تو عمل درست نہیں ہوگا. سنت اگر رہ گئی عمل کسی حد تک درست ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی. مستحب اور سنت میں فرق یہ ہے کہ مستحب اگر رہ گیا تو ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی لیکن اگر اختیار کر لیا تو ثواب اور بڑھ جائے گا. مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے تو کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ پانی نیچے بہہ جائے، پانی اس کی طرف نہ آئے جس سے اس کو بچنا دشوار ہو یا اس کو خدا نخواستہ اس کے پاؤں یا کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں. مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے آدمی وضو کرے. ہمارے ہاں چونکہ مختلف جگہوں میں جو وضو کی جگہ بنی ہوتی ہیں ان میں یہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ وہ قبلے کی طرف ہو. اگر ایسی صورت میسر نہیں ہے تو جس طرف بھی رخو کر لیں تو سنت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اضافی طور پر اس کو اختیار کریں گے تو آپ کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا. وضو کرنے میں اعضاء کو دھونے میں دائیں طرف سے شروع کریں، یہ بھی مستحبات میں سے ہے. وضو کرنے میں درود شریف پڑھ لیجئے. وضو کرنے میں بلا ضرورت کسی کا تعاون نہ لیں. یعنی کوئی لوٹے سے پانی آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، بلا ضرورت تعاون نہ لیں. ضرورت ہو جیسا کہ ضعف ہو یا تکلیف ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ کسی کے تعاون لینے کی ضرورت ہو. میں نے ایسی جگہ اس لیے عرض کی کہ پانی باہر جیسے احرام کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پاکیزہ موقع لائے اور بار بار لائے عافیت، تو وہاں منی عرفات میں ہے، وہاں پہ وضو کا موقع ہے. تو اب اس کا اندیشہ ہے کہ ہم کسی کھلی جگہ میں وضو کریں گے تو پانی بہے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو کوئی ایسا ڈرم یا کوئی ایسی جگہ جو کوڑے وغیرہ کے لیے ہو، وہاں پہ آپ وضو کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ پاؤں اس طرح نہیں دھو سکتے کہ آپ بذات خود پانی ڈالیں اور اپنے آپ کو سنبھال سکیں. تو اس لیے کہ آپ نے پاؤں کا خلال کرنا ہے، پاؤں پہ پانی سب جگہوں پہ پہنچانا ہے. وہاں پہ کوئی کسی ساتھی سے آپ تعاون لے لیں تو وہ خلاف مستحب نہیں ہے. عام حالت میں جب آپ خود وضو کر سکتے ہوں تو کسی کا تعاون نہ لیں. یہ مستحب بات ہیں. مکروہات جن سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے دوران بائیں طرف سے شروع نہ کریں. جی، ناپاک جگہ میں وضو نہ کریں. اور اسی طرح سے وضو کے دوران دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو اور وضو کے دوران بلا وجہ تاخیر نہ کرے. ایک حصے کو دھونے کے بعد کسی اور کام میں مشغول ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ان آداب کا جب خیال کرے گا کہ وضو کے فرائض بھی پورے ہوں، وضو کی سنتیں بھی ادا ہوں، وضو کے مستحبات بھی ملحوظ ہوں اور مکروہات سے بھی احتیاط کریں، تو پھر اب کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کامل وضو کیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ اتنی بڑی ذات نے اپنے عظیم ترین کلام میں اس بابرکت عمل کا حکم دیا ہے اور میرے نبی نے اس طرح سے وضو کیا ہے اور یہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. استحضار رہے تو اس کو کہتے ہیں کامل وضو. جب یہ کامل وضو ہوگا تو پھر جس ذات کے لیے کیا، بغیر دیکھے جس ذات کی بات کو مانا، دیکھا، سمجھا اور یقین کیا اور عمل کیا، کہا کہ وہاں تک زیور ہوگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں تک زیور ہے. تو
हमने अगर ईमान की इस कैफियत को इख्तियार किया तो फिर अल्लाह पाक तो फिर कदर करने वाले हैं। वो तो नीयतों की कदर करते हैं, कोशिशों की कदर करते हैं। वो फरमाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो क्या समझते हो कि हम तुम्हें नहीं नवाजेंगे? फिर हमारी नवाजिशात ऐसी होंगी, आखिरीन मा आताहुम रब्बुहुम, अल्लाह दे रहे होंगे, बंदा ले रहा हो। फिर तुम हैरान रह जाओगे, एक नहीं आठों के आठों दरवाजे खोल दिए गए, जिससे चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुमने वुजू किया, इस एहतमाम के साथ हमने तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। तुमने वुजू के चंद आजाद होए हमारे कहने पर, हमने तुम्हारे पूरे जिस्म को पाक कर दिया है गुनाहों से, ऐसे जैसा कि एक जर्रा भी बाकी नहीं रहा। ताकीद फरमाई कि जब चेहरा धोता है तो पलकों के नीचे तक से गुनाह निकल जाते हैं, हाथ धोता है तो नाखूनों के नीचे तक से गुनाह निकल जाते हैं। ये है सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने के पाकीज़ा असरात। तो जहां जहां भी इजाफी फजीलत को बयान फरमाया वहां पे कामिल वुजू का फरमाया। कामिल वुजू में सबसे अहम तरीन चीज तवज्जो और सुनन मुबारका का एहतमाम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वुजू तो करते हैं, अल्लाह की बड़ी इनायत है, लेकिन ये जो पाकीज़ा मफाहीम है ये मुसाहज़र नहीं होता। हालांकि इनको सामने रखकर वुजू करेंगे तब भी तकरीबन उतना ही वक्त लगेगा। तो फिर इतनी बड़ी नेमतों को महज एक गफलत की बिना पे क्यों हाथ से जाने दें? वुजू में एक बड़ी ही अहम तरीन चीज है और बड़ी ही आला चीज है, वो है मिसवाक करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का एहतमाम वुजू में तो फरमाया ही करते थे, वुजू के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का एहतमाम फरमाते थे। एक हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की अहमियत के लिए दो जुमले इस्तेमाल फरमाए और सुभान अल्लाह, दोनों ही जुमले कितनी अजमत वाले हैं, कितनी बुलंदी अपने अंदर लिए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि मिसवाक करना ये मुंह को पाक करता है और अल्लाह ताला की रजा के हुसूल का जरिया है। मिसवाक करना, इससे मुंह पाक होता है और इसके जरिए से अल्लाह पाक राजी होते हैं। एक हदीस शरीफ में कि कोई शख्स मिसवाक करता है, यानी वुजू में मिसवाक का एहतमाम करता है और उसके बाद वो नमाज की नीयत बांधता है, तो जब वो नमाज शुरू करता है तो एक फरिश्ता उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे उसकी नमाज का सिलसिला आगे बढ़ता है तो फरिश्ता करीब होता चला जाता है। जब वो क़िरात शुरू करता है तो फरिश्ता उसके मुंह से अपना मुंह लगा देता है। ये कुरान करीम पढ़ता जाता है और कुरान करीम उस फरिश्ते के अंदर मुंतकिल होता जाता है। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये मुंह को पाक किया और पाक करके कुरान पाक पढ़ा, इस बिना पर ये फरिश्तों का महबूब बन जाता है। कहते हैं फला आदमी के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियंस हैं, इतने लाइक मिले वगैरह, सिर्फ एक सुन्नत पर, मिसवाक के सुन्नत पर इतने फॉलोअर्स हैं कि आप जब तक जिंदगी शुमार करते रहे शुमार नहीं कर सकते। और फॉलोअर्स भी ऐसे कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों का महबूब बन जाता है। किस गफलत में हम, किस धोखे में पड़े हुए हमारे चाहने वाले इतने। और ये चाहने वाले कैसे हैं? हो सकता है किसी ने आपको फॉलो किया हो और वो अंदर से आपसे मोहब्बत ना करता हो। इनकी मोहब्बत की गवाही तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फिर आखिर में इरशाद फरमाया कि कुरान करीम के लिए अपने मुंह को पाक करो। जितना पाक करके कुरान करीम को पढ़ा जाएगा, मुंह को जितना पाक करके पढ़ा जाएगा, उतना ही अल्लाह ताला के यहाँ रुतबा और मकाम बुलंद होता चला जाएगा। मुंह को पाक करने का मतलब
پہلے مسواک کا حکم، مسواک کی اہمیت بیان فرمائی، اس کی فضیلت، اس کے بعد یہ ارشاد عالی ہوا۔ اس میں ایک اضافی مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسواک کے ذریعے سے ظاہری طور پر منہ کو پاک کرنا تو مطلوب ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی گندگیاں ممکن ہیں ظاہری اور نہ نظر آنے والی، ہر طرح کی گندگیوں سے منہ کو پاک کریں۔ مثلا زبان کو گالی کی گندگی سے پاک کریں، لہجے کو تلخی اور بدتمیزی کی گندگی سے پاک کریں، ہر وہ انداز یا ہر گفتگو کے وہ الفاظ جو مخاطب کے لیے اذیت کا باعث بن سکتے ہیں، یہ اذیت بذات خود ایک گندگی ہے، اس سے اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو پاک کرنا۔ اس کی کتنی سنگینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جملے کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کی کڑواہٹ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس سے تمام سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اس لیے منہ کو پاک کیا جائے۔ اس ارشاد عالی میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے، یہ منہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پاکیزہ تلاوت کے لیے بنایا ہے، تو اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو پاکی کے جتنے بھی مفاہیم ہیں جن کا تعلق زبان اور منہ سے ہو سکتا ہے، ان سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، بندے کی معراج دیکھیں آپ کہ خاکی ہے، گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کیا اور اس کے بعد نیت باندھی تو جب تلاوت شروع کی تو فرشتے نے پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اپنی عظمت کا تصور تو کریں، اتنی بڑی نعمت اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، کیا پھر بھی منہ اور زبان کو گندا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پاک رکھنا چاہیے، ظاہری طور پر سگریٹ سے، دیگر بدبودار چیزوں سے اس کو پاک رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں پھر دوبارہ الفاظ پڑھتا ہوں، تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، کوئی شخص یہ الفاظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو ایک کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں۔ الفاظ کس نے پڑھے؟ بندے نے۔ ان الفاظ کے لکھنے کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں لکھ رہی ہے، جس کاغذ پہ لکھ رہی ہے وہ کتنا مقدس اور قیمتی ہوگا۔ ان الفاظ کو لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک مہر لگا دیتے ہیں۔ سیل ہوتی ہے نا، سیل قیمتی چیز پہ لگتی ہے، خزانے پہ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ سیل لگا دیتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور قیامت تک وہ سیل نہیں ٹوٹتی۔ قیامت میں پھر اللہ پاک اس کو کھولیں گے کہ آپ نے ہمارے حبیب کے کہنے پر یہ الفاظ پڑھے تھے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا خزانہ آپ کے لیے رکھا ہے، لیجئے خود دیکھ لیجئے۔ آپ قدردانی تو دیکھیں آپ جی، کسی کے عمل کو منشی لکھتا ہے، کسی کے عمل کو کوئی لکھتا ہے۔ اتباع سنت کی بلندی دیکھیں کہ آپ کے عمل کو اللہ پاک لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اپنے نبی سے محبت کا نقد اثر اور فوری فائدہ۔
باقی آخرت میں تو سبحان اللہ، یعنی جنت تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی تو اس پہ قربان کر دی جاتی کہ میرا رب میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو محفوظ کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ گھر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ مسواک کرتے۔ یہ سننے ہی کے لیے نہیں، یہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے لیے بھی۔ مسواک کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا حاصل ہے کہ جس وضو میں مسواک کی جائے اور اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے، بغیر مسواک کے کیے گئے وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ مسواک والی نماز اس سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ پیسٹ اور برش وغیرہ وہ اس سے صفائی کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو بہتر قرار دینا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میرے نبی نے فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس کا تصور، اس کی برابری کا تصور ہی گناہ ہے۔ باقی کرتے رہیے جو بھی کرنا ہے، لیکن جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمل کیا وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، صلحاء فرماتے ہیں کہ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں، غالباً 70 فائدے، اس سے بھی زیادہ گنوائے ہیں، ان میں ایک فائدہ بڑا ہی کمال کا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ مسواک کا اہتمام کرنے والا مرتے وقت زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ایک بڑی عجیب بات اور بڑی نفیس اور بڑی لذیذ اور بڑی لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی وضو کے حوالے سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں سے اپنی محبت کا کیسے اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح کہنے، صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔